حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری سلسلہ وار گفتگو جاری ہے، جس کا آج تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گزشتہ گفتگو کے اندر ہم ایک اعتراض کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ایک اعتراض کیا سیرت ابراہیم علیہ السلام پر، آپ کی ذات پر۔ معترض کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 جملے ایسے بولے کہ جو جھوٹ تھے، اور ساتھ حوالہ دیتا ہے کہ بخاری اور مسلم شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوائے 3 باتوں کے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی جسے لوگوں نے جھوٹ سمجھا ہو۔ یعنی 3 اقوال آپ کی زبان سے ایسے نکلے جس پر لوگوں نے ان اقوال کو خلاف واقع جانا، جھوٹ سمجھا اور آپ کی سیرت پر اور ذات پر اعتراض کیا۔ ان میں سے ایک قول پر ہم نے تفصیل کے ساتھ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر کلام کیا، وہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے مشرکین کے بتوں کو توڑا اور کلہاڑا جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھا، جب قوم واپس آئی انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم یہ ہمارے بتوں کے ساتھ سلوک تو نے کیا؟ آپ نے وہاں پر فرمایا بل فعلہ کبیرہم، کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا۔ تو بتوں کو جو توڑا تھا وہ بڑے نے نہیں توڑا تھا۔ تو اس پر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے خلاف واقع بات کی۔ اس پر میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر تفصیل کے ساتھ شریعت کا ایک عنوان تعریض کے نام سے آتا ہے، اس کے احکام بیان فرمائے اور بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول تعریض پر مشتمل تھا، اور وہ تعریض کیا ہے اس کی تفصیل میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمائی۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو 2 باقی اعتراض ہیں ان پر کلام کریں گے، اور وہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کافروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چلو میلے پہ چلتے ہیں، ہمارا سالانہ ایک میلہ لگتا ہے، اس میلے پہ آپ چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سورہ صافات کے اندر آتا ہے کہ 23ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آپ نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف فرمائی، ستاروں کی طرف دیکھا جیسے کوئی ستاروں سے حساب لگانے والا دیکھتا ہے، اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ بیمار ہیں، صحت ٹھیک نہیں، اس لیے میلے پہ نہیں جا رہے، تو انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ میلے پر تشریف لے کے نہیں گئے۔ اس پر کافروں نے اعتراض کیا آپ کی سیرت طیبہ پر کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ بیمار نہیں تھے۔ یہ آج کا اعتراض ہے اور اس پر ہم کلام کریں گے۔ یاد رکھیں کہ جہاں شریعت نے حکم دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کو حرام قرار دیا، منع کیا، وہاں اس جھوٹ کے چند مواقع پر رخصت اور اجازت بھی دی کہ ان مواقع پر اگر تم جھوٹ بولو تو تمہارا جھوٹ بولنا جائز ہے، جیسے اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، جیسے جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے، اور تیسرا لوگوں میں مسلمانوں میں صلح کرانے کے لیے، اور اس کے علاوہ جان مال اور عزت بچانے کے لیے رخصت دی جھوٹ بولنے کی۔ اس کا تیسرا جز یہ ہے کہ شریعت نے تعریض اور توریہ کی بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ علامہ شامی رد المختار میں فرماتے ہیں کہ صحیح غرض ہو، غرض صحیح کے لیے تعریض اور توریہ کی اجازت ہے۔ تو تعریض اور توریہ کیا ہے؟ تعریض پر میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کلام کیا کہ تعریض ہوتا ہے کہ اشارہ ایک جانب کیا جائے کلام کرتے ہوئے، اشارہ ایک طرف ہو اور مراد دوسری طرف ہو، تو اس طریقے سے کلام کرنا یہ جائز ہے، شریعت میں اس کی گنجائش ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال سے بھی اس کی رخصت معلوم ہوتی ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں معارض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے کہ
بندہ کلام کرے اور ایک طرف اشارہ کرے. اس کی میں نے مثال دی تھی کہ جیسے بڑا افسر سینئر آدمی جاب پر لیٹ آئے تو ڈائریکٹ اس کو کہنا اگر ممکن نہ ہو تو چھوٹے کی طرف اشارہ کر کے چھوٹے کو کہا جائے کہ کام پہ جلدی آیا کرو، حرج ہوتا ہے. تو اشارہ چھوٹے کی طرف ہو اور مقصود اور مراد بڑا ہو. یا اس کی ہم سادہ مثال جو لیتے ہیں کہ ایک ساس اپنی بیٹی سے بات کرتی ہے کہ جلدی اٹھا کرو، جلدی کام کیا کرو، صاف کام کیا کرو، اور وہ اشارہ اپنی بیٹی کی طرف کرتی ہے اور مراد اس کی بہو ہوتی ہے. تو ایک طرف اشارہ کر کے مراد دوسری طرف ہو، اسے تعریض کہتے ہیں. شریعت میں اس کی رعایت اور گنجائش موجود ہے. اور دوسرا جو کلام ہے وہ توریہ ہے. آج توریہ پر تفصیل کے ساتھ کلام کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 اقوال باقی بچتے ہیں جس پر اعتراض کیا گیا کہ آپ کے وہ اقوال جھوٹ ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، لوگوں نے کہا، اور ساتھ یہ قرآن کا حوالہ دیا، حدیث پاک سے حوالہ دیا کہ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ میلے پہ چلے تو آپ نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں تو بیمار ہونے والا ہوں یا میں بیمار ہوں، تو یہ خلاف واقع تھا. اور دوسرا، جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، رستے میں جب فرعون مصر نے روکا تو وہاں پر بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور ان سے فرمایا، حضرت سارہ سے فرمایا کہ انت اختی فی الاسلام، تو اسلام میں میری بہن ہے، یعنی تو میری اسلامی بہن ہے، ایمانی بہن ہے، دینی بہن ہے. یہ 2 جو جملے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ فرمایا. جو پچھلے خطبہ جمعہ کا عنوان تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بڑے نے کیا ہوگا، وہ تعریض تھا جس میں آتا ہے کہ اشارہ ایک طرف ہو، مراد دوسری طرف ہو. اور آج کا جو عنوان ہے وہ شروع ہوگا توریہ سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو 2 قول فرمائے، جو باتیں 2 ارشاد فرمائیں، وہ توریہ تھیں، وہ جھوٹ نہیں تھیں. تو آپ کہیں گے توریہ کیا ہوتا ہے؟ آئیے توریہ کو سمجھتے ہیں. توریہ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، کنایا کرنا. اشارے کنائے میں بات کی جاتی ہے نا، تو وہ ہے توریہ. اصل چھپا کے کچھ اور ظاہر کرنا، اسے توریہ کہتے ہیں. آسان سمجھنے کے لیے، ایک لفظ کے، ایک کلام کے 2 معنی ہوں، ایک اس کا جو معنی اور مطلب ہے وہ فوراً ذہن میں آئے، قریبی معنی، اور ایک اس کا جو مطلب اور معنی ہے وہ بعید ہو، دیر سے اس طرف دھیان جائے، فوراً وہ معنی ذہن میں نہ آئے. وہ مطلب، تمہارے کہنے کا مطلب، بندہ کہتا ہے جی میں نہیں سمجھا، وہ کہتا ہے نہیں میرے کہنے کا یہ مطلب تھا، اچھا میری اس طرف توجہ نہیں گئی. تو جو فوراً معنی ذہن میں آئے، ایک اس کو قریبی معنی کہتے ہیں، اور ایک اس کا معنی درست ہو لیکن فوراً ذہن میں نہ آئے، بعید، دور کا معنی ہو، بعیدی معنی، تو اس جملے کو توریہ کہتے ہیں. اس کی مثال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارک اور سیرت طیبہ اور حدیث سے پہلے دیتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کلام فرمایا تھا توریتاً، وہ کلام شریعت میں اس کی گنجائش موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ توریہ فرمایا تھا. پھر میں اس کی تشریح بھی کروں گا. پہلے آقا علیہ السلام کی خدمت میں جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی، مجھے سواری کوئی عطا فرمائے. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کروں گا. سواری مانگی ایک صحابی نے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا، اونٹ کے بچے پہ تمہیں سوار کروں گا. صحابی کہتا ہے سرکار اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. یہ حدیث پاک. اب یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ نے قریب کا معنی سمجھا کہ تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اونٹ کے بچے سے مراد چھوٹی عمر والا اونٹ ہوگا، قریب والا معنی، جلدی سمجھ میں آنے والا. تو کہتے ہیں میں بچے کو کیا کروں گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے. یہ معنی بھی حق ہے اور یہ ان کے فوراً ذہن میں نہ آیا. آقا علیہ السلام کے فرمانے کا معنی مراد جو دور والا مطلب تھا وہ تھا، اور صحابی نے قریب والا معنی مراد لیا. دونوں معنی درست تھے. اس کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے توریہ فرمایا، جھوٹ نہیں بولا. دوسری مثال،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی. ایک بوڑھی عورت نے عرض کیا سرکار دعا کرے کہ میں جنت میں جاؤں. سرکار نے فرمایا کہ کوئی بوڑھا جنت میں نہیں ہوگا. پریشان ہو گئی کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کیا بنے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جنت میں ہر کوئی جوان ہوگا، 30 سال کی عمر کا ہوگا. تو بوڑھا دنیا سے بوڑھا جائے گا، جنت میں جب جائے گا تو بوڑھا نہیں ہوگا. تو اس حدیث پاک میں بھی آپ نے جو دور کا معنی تھا جو فوراً ذہن میں نہیں آیا، حضور پاک نے وہ مراد لیا، اور بوڑھی عورت نے جو قریب والا معنی تھا وہ مراد لیا کہ بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا. فوراً ذہن میں آتا ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، تو سرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جنت میں جائے گا تو جوان ہو کے. یہ سرکار نے جھوٹ نہیں بولا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توریہ فرمایا. تیسری حدیث پاک، ایک عورت آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، کوئی بات چیت کی، سرکار نے اس سے کلام فرمایا، اس نے اپنے شوہر کا ذکر کیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار نے فرمایا اچھا تمہارا شوہر وہ ہے نا، وہ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ اس کو پہچاننے کے لیے کہ پتہ چل جائے عورت کو کہ حضور پاک نے مجھے پہچان لیا کہ فلاں بندے کی میں بیوی آپ کی خدمت میں آئی ہوں. تو سرکار نے فرمایا اچھا تمہارا شوہر وہی ہے نا وہ جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ تو جو قریبی معنی تھا آنکھ میں سفیدی بیماری ہے، آنکھ میں سفیدی آنے کا مطلب نظر نہیں آ رہا، بیماری ہے یہ. تو عورت کے ذہن میں جو قریبی معنی تھا فوراً وہ آیا، کہتے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی نہیں، اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر آنکھ کے اندر سفیدی بھی ہوتی ہے اور سیاہی بھی ہوتی ہے. تو سرکار نے اس کا جو بعید معنی تھا، جو دور والا معنی تھا وہ مراد لیا، اور عورت مسکرانے لگ گئی کہ سرکار نے مزاح فرمایا. چوتھا اس کا حوالہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو مزاح فرمائے، سرکار نے مسکرائے مزاح فرمایا، تو اس میں توریہ تن کلام فرمایا. تو توریہ کی رخصت موجود ہے. جھوٹ نہ بولو، تعریض سے کام لو، جھوٹ نہ بولو، توریہ سے کام لے لو. اب تعریض اور توریہ کو تو ہم نے سیکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی جھوٹ سے بچے. شریعت میں اس کی رخصت اور گنجائش موجود ہے. اب ایک اور واقعہ، یہ تھوڑا تفصیلی واقعہ ہے. حضرت ابو طلحہ سفر پر تھے، جب گھر واپس تشریف لائے تو آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، بیٹا فوت ہو گیا تھا. اور آپ کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت ام سلیم. آپ کی زوجہ محترمہ نے گھر والوں سے، جو گھر میں ان کے امی ابو تھے، گھر والوں سے فرمایا کہ آپ نے میرے شوہر کو بچے کی وفات کا نہیں بتانا. ایک بندہ اتنے دنوں کے بعد یا مہینوں بعد سفر سے واپس آ رہا ہے تو فوراً آتے ہی اس کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہے، اس کو زوجہ کی بھی ضرورت ہے، آرام کی، کھانے کی ضرورت ہے. تو وہ اپنا اللہ کی رضا کے لیے یہ چاہتی تھی کہ میں پہلے شوہر کو سکون دے لوں، ریسٹ کروا لوں، تو پھر یہ دکھ کی خبر ہے یہ دوں. گھر والوں نے نہیں بتایا. اب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کھانے کو پیش کیا. جب شوہر مطمئن ہو گئے تو اب انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا، پوچھا کہ بیٹا کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ پرسکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اسے آرام مل گیا ہے. شوہر مطمئن ہو گئے کہ بچہ شاید بیمار تھا، قریبی معنی بیمار تھا، تو اب اسے آرام مل گیا ہے، سو گیا، تو چلو صبح اس سے مل لیں گے، بات کر لیں گے. تو زوجہ نے دور کا معنی مراد لیا کہ بچہ چونکہ نابالغ بچہ فوت ہوا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد تو آرام میں ہے، نابالغ بچے تو جنت میں جائیں گے نا، تو وہ ابدی ہمیشہ کی نیند میں ہے، سکون میں ہے، آرام میں ہے. زوجہ محترمہ حضرت ام سلیم نے دور کا معنی مراد لیا، اور ان کے شوہر نے جو قریبی فوراً معنی ذہن میں آیا کہ بچے کو آرام مل گیا، شاید بیمار تھا، سو گیا ہے. تو حضرت ام سلیم نے توریہ فرمایا. اور یہ واقعہ مکمل کر دوں کہ پھر جب انہیں خبر ہوئی، انہوں نے وظیفہ زوجیت بھی کر لیا، ریسٹ بھی کر لی، کھانا بھی ہو گیا، تو اب ان کی زوجہ محترمہ نے ساری حقیقت ان کو سنائی. تو اب وہ غصے میں آ گئے کہ تم نے میرا بہت بیٹا فوت ہو گیا اور مجھے یہ سب کچھ کرنے دیا، کھانا پینا، وظیفہ زوجیت، سب کچھ کرنے دیا مجھے تو نے. وہ غصے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں چلے گئے. سرکار کو جا کے شکایت لگائی کہ سرکار یہ سارا ہو گیا اور ام سلیم نے یہ کیا.
تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس واقعہ کی تردید نہیں فرمائی کہ ام سلیم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، بلکہ آقا علیہ السلام نے دعا دی اللہ تعالیٰ تیرے رات کے عمل میں برکت عطا فرمائے۔ میاں بیوی تم اکٹھے ہوئے ہو، بچہ فوت ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں اور اولاد عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں توریہ فرمایا، تعریض کی گنجائش فرمائی۔ توریہ کیا ہے کہ ایک کلام کے دو مطلب ہوں، ایک فوراً ذہن میں آئے قریب کا معنی، ایک فوراً توجہ دلائے بغیر ذہن میں نہ آئے، توجہ دلائی جائے سوچنے سے، ہاں یہ مطلب بھی ٹھیک ہے، تمہارے کہنے کا یہ مطلب بھی ٹھیک ہے، تم نے صحیح کہا، دوسرا معنی دیر سے سمجھ میں آئے، ہوں دونوں معنی درست، تو اس کو کہتے ہیں توریہ۔ اب جو اعتراض کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ انہوں نے دو قول، تین اقوال پر اعتراض تھا، ایک کا جواب پچھلے جمعہ میں ہم دے چکے، دو پر آج کلام کر رہے ہیں۔ اعتراض یہ تھا کہ جب آپ سے کہا گیا آپ چلیں میلے کے لیے، تو آپ نے آگے سے کہا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہونے والا ہوں۔ اور دوسرا اعتراض تھا کہ جب کہا گیا، بادشاہ سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے بی بی، تو آپ نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، اختی ہے، تو حالانکہ وہ حضرت سارہ آپ کی بیوی تھی۔ تو یہ کلام بھی آپ نے واقعہ کے خلاف ارشاد فرمایا، تو اس پر اعتراض کیا۔ آئیے اب اسے سمجھیں۔ علماء ذیشان فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کلام فرمایا انی سقیمون، تو یہ آپ نے توریہ فرمایا، میں بیمار ہونے والا ہوں، یعنی آپ کا فرمانا یہ انہوں نے قریب کا معنی مراد لیا کہ شاید آج بیمار ہیں، فزیکلی جسمانی طور پہ بیمار ہیں، بخار ہے، کوئی اور تکلیف ہے، تو اس لیے آج ہمارے ساتھ میلے پہ نہیں جا رہے۔ اور آپ نے دور کا معنی مراد لیا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے شرک کی وجہ سے میری روح پریشان ہے، میرا ذہن پریشان ہے، میرا دل پریشان ہے کہ میری قوم شرکت میں اندر مبتلا ہے، تو میں قلبی طور پر پریشان ہوں، میرا دل رنجیدہ ہے۔ تو آپ قلبی طور پر بیماری کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور لوگ جسمانی اشارہ سمجھ رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ توریہ فرمایا تھا، ایسا کلام فرمایا جس کے دو معنی تھے، ایک قریب والا اور دوسرا بعید، دور والا۔ دوسرا حضرت سارہ کے متعلق کہ ہذہ اختی، یہ میری بہن ہے، اس کی وجہ حدیث پاک میں آپ نے حدیث پاک میں سارہ کو تو خود بتا دیا کہ انت اختی فی الاسلام، کہ لوگ پوچھیں گے تو میں نے ان کو کہا ہے کہ تم میری بہن لگتی ہے اور تم اسلام میں میری بہن ہو۔ دوسری جگہ آیا تم ایمان میں میری بہن ہو، یعنی ہم اسلامی بہن بھائی ہیں، اور اسلامی طور پر کوئی ہے والد بیٹا ہے تو وہ بھی اسلامی بھائی ہے، کوئی دور کے لوگ ہیں جن کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تو اسلامی طور پر مسلمان ہیں تو وہ بھی اسلامی دینی اور ایمانی بھائی ہیں۔ تو شرعی طور پر، ایمانی طور پر ہر بندہ آپس میں بھائی ہے، اور مرد اور عورت ہے تو آپس میں بہن اور بھائی ہے، خواہ وہ میاں بیوی ہیں لیکن وہ اسلامی بھائی ہیں، ایمانی بھائی ہیں اور دینی بہن بھائی ہیں۔ یہ شریعت کا قاعدہ اور اصول ہے۔ تو آپ نے جب فرمایا انت اختی فی الاسلام، تو میری بہن ہے، یعنی تو اسلام میں میری بہن ہے، تو جو حاکم وقت تھا اس نے نسبی بہن بھائی، حقیقی بہن بھائی مراد لیے، اور آپ نے اسلامی دینی اور ایمانی بہن بھائی مراد لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام کرنا یہ توریہ پر مشتمل تھا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر جو اعتراض کیا گیا کہ آپ نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے یا 3 ایسی باتیں کی جو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 اقوال ایسے ارشاد فرمائے کہ جنہیں لوگوں نے جھوٹ سمجھا، یہ بہترین ترجمہ ہے۔ آپ نے 3 اقوال ایسے ارشاد فرمائے جسے لوگوں نے جھوٹ سمجھا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ نے خلاف واقع بات نہیں فرمائی، لوگ جھوٹ سمجھے کیونکہ لوگوں کو تعریض اور توریہ کا علم نہ تھا،
اور آپ نے ایک جگہ بل فعلہ کبیرہم یہاں آپ نے تعریض فرمائی، اور انی سقیمن اور دوسرا جو جملہ فرمایا اختی والا اس میں آپ نے توریہ فرمایا جس کی شریعت میں گنجائش موجود ہے، اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے یہ رخصت آ گئی کہ اگر تمہیں جھوٹ بولنا پڑے، یعنی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں جھوٹ بولنا پڑ جائے تو شریعت کہتی ہے جھوٹ نہ بولو، تم تعریض سے کام لے لو یا توریہ سے کام لے لو، یعنی ایسا جملہ بولو کہ جو آپ کا اشارہ ایک طرف ہو مراد دوسری طرف ہو، تعریض، یا ایسا جملہ بولو کہ جس میں آپ دور کا معنی ذہن میں رکھو اور سامنے والا قریب کا معنی ذہن میں رکھے، جسے کہتے ہیں توریہ۔ تو یوں کلام کرنے سے تعریضاً اور توریاتاً کلام کرنے سے آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے۔ لہذا یہ تعریض اور توریہ کے احکامات ہمیں قرآن سے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث طیبہ سے معلوم ہوئے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب حضرت سارہ کئی سال تک ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مصر سے چلی اور ملک شام میں آ کے آباد ہو گئیں، اولاد نہ ہوئی، تو حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح فرمائیں۔ اللہ کے حکم سے نکاح ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہ کی مرضی کہ حضرت ہاجرہ کو اولاد پہلے ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بڑے ہیں، اور اس کے بعد پھر حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اور اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آپ کا نام لقب ہے اسرائیل، اور ان کی ساری اولاد بنی اسرائیل ہے۔ جو بنی اسرائیل ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسماعیل ہے اور اس میں ایک پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ہے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور ان کی سارے مذاہب احترام اور تعظیم کرتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی، بلکہ مشرکین مکہ بھی ان کا احترام کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ہاجرہ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تو یقینی طور پر ابراہیم علیہ السلام پھر انہی زوجہ کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے اور بچے کی طرف زیادہ متوجہ ہو گئے۔ تو اب حضرت سارہ کو رشک ہوا۔ یہ ایک اور چیز آ گئی جو سمجھنے والی ہے۔ حضرت سارہ کو رشک ہوا کہ یہ جو زوجہ محترمہ ہیں اور جو ان کا بیٹا ہے اسماعیل، انہیں کہیں دور چھوڑ کے آئیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ انہیں کہیں دور چھوڑ کے آیا جائے، تو انہوں نے توقف فرمایا، ابراہیم علیہ السلام ٹھہرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ جو سارہ کہہ رہی ہے آپ اس طرح کر لیں، کہ اس طریقے سے کرنے سے اللہ کو منظور تھا کہ جو عرب شریف میں مکہ مکرمہ ہے ایک نیا شہر آباد ہوگا۔ اب یہ چیز ذہن میں رہے کہ ایک ہوتا ہے رشک اور ایک ہوتا ہے حسد، دونوں میں بڑا باریک سا فرق ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ بندہ دوسرے کی نعمت دیکھے اور دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ اس کی نعمت ضائع ہو جائے، نعمت زائل ہو جائے، یعنی یہ چیز مجھے ملے یا نہ ملے اس سے ضائع ہو، اسے کہتے ہیں حسد۔ یہ دل کی کیفیت ہے کہ بندہ دوسرے کے لیے دل میں خواہش کرتا ہے، اس کو عزت ملی تو اس کی انسلٹ ہو جائے، اس کو دولت ملی تو یہ کنگال ہو جائے، اس کو عہدہ ملا تو اس کی جاب جاتی رہے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی کے لیے دل میں یہ خواہش کرنا کہ اس کی نعمت پر زوال آئے، یہ حسد ہے، اور حسد کرنا کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، دوزخ میں لے جانے والا عمل ہے اور نیکیوں کو کھا جانے والا عمل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا ہے رشک۔ رشک میں اور حسد میں باریک سا فرق ہے، وہ یہ کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھا جائے لیکن دل میں یہ خواہش نہ آئے کہ اس کی نعمت زائل ہو، ضائع ہو جائے، بلکہ دل میں یہ خواہش آئے کہ یا اللہ تو اس کی نعمت کو بھی سلامت رکھ اور اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ اسے کہتے ہیں رشک۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ رشک۔
اور رشک کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ انبیاء کرام کی اور صلحاء کی سنت ہے۔ رشک کرنا، دوسرے کی نعمت دیکھنا، دوسرے کا اللہ کا اس پر کرم دیکھنا، اور دل میں یہ خواہش ہونا یا اللہ جو ابھی اس کو تو نے حج کروایا مجھے بھی کروا، اس کو تو نے بیٹا عطا فرمایا تو مجھے بھی عطا فرما، اس کے بچے کو تو نے اتنا کرم سے اچھی جاب دی یا بیرون ملک کا ویزا دیا تو مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی عطا فرما، اس کا بھی سلامت رکھ اور مجھے بھی دے۔ تو یہ ہے رشک کرنا، اور رشک کرنا شریعت میں جائز ہے۔ تو یہاں حضرت سارہ پر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انہوں نے حسد کیا۔ حسد انبیاء کرام کی ازواج وہ ایسا حرام کام نہیں کرتی، تو انہوں نے رشک کیا کہ میرے پاس بیٹا نہیں تو یا اللہ مجھے بھی ایسا بیٹا عطا فرما، اور اللہ نے ان کی پھر التجا قبول فرمائی، بعد میں اللہ نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا چاند سا بیٹا عطا فرمایا۔ مگر اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے جو ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو دونوں کو آپ کسی دور جگہ چھوڑ کے آئیں۔ اب یہاں سے ایک اور امتحان شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو لیا، حضرت اسماعیل شیر خوار بچے ہیں، دودھ پیتے، انہیں ساتھ لیا، کوئی ایک مشکیزہ پانی کا لے لیا، کوئی تھوڑی کھجوریں ساتھ لے لی، اور ملک شام سے چلے۔ آج آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کی مرضی تھی اور پیغمبر کو اللہ نے وہاں تک رہنمائی فرمائی۔ حالانکہ اگر بیوی اور بچے کو چھوڑنا ہے تو کسی ساتھ دو چار کو دور جا کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے جہاں آنا جانا آسان ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کی خود رہنمائی فرماتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے چلے اور آج کل کا جو سعودی عرب ہے وہاں آئے، اور جہاں آج مکہ شہر آباد ہے وہاں تشریف فرما ہوئے، اور جہاں صفا اور مروہ ہے اس جگہ پر آ کر حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا، پانی مشکیزہ ان کے حوالے کیا، کھجوریں ان کے حوالے کی، اور وہاں سے جانے لگے جب ان دونوں کو چھوڑ کے تو حضرت سارہ نے عرض کیا کہ اِلیٰ مَن تَکِلُنَا، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، کہ کس کے بھروسے پر آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے توکل پر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا الی اللہ، اللہ کے بھروسے پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا۔ آپ حضرت سارہ کا جملہ سنیں، اگلے لمحے حضرت سارہ کہتی ہیں کہ اگر آپ اللہ کے حکم سے اللہ کے بھروسے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اذا لا یضیعنا، پھر میرا ایمان یہ کہتا ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کتنا بڑا توکل ہے اللہ پر۔ ملک شام سے چلے عرب تک آئے، پتہ نہیں کتنے دن لگے ہوں گے، اور یہاں چھوڑا، اور اللہ کا حکم پتہ چلا تو دل کو مطمئن کر لیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع۔ وہاں چھوڑ کے جب ان سے تھوڑے دور نکل کے آئے حضرت ہاجرہ سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے ساری کائنات کے پالنے والے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو یہاں سکونت پذیر کر دیا ہے۔ یعنی لفظ ہے انی اسکنت، یعنی میں نے وقتی طور پر یہاں نہیں چھوڑا بلکہ تو نے حکم دیا چھوڑا تو اب یہ پکے سکونت پذیر ہوں گے، اب یہ یہاں کے ہو کے رہ جائیں گے، انہیں واپس نہیں لے کے جاؤں گا۔ میں نے تیری رضا کے لیے تیرے حرمت والے گھر کے پاس، ایسا حرمت والا گھر جہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی کھیتی نہیں، جہاں زندگی کے آثار کوئی نہیں، اللہ میں نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اب عرض کیا یا رب العالمین اب تو انہیں نمازی بنا، انہیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس آزمائش کی گھڑی میں یہ نماز نہ بھول جائیں۔ بندے کو سر درد ہو جانا، بخار ہو، سب سے پہلے وہ نماز چھوڑتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ بن جائے نا تو ہم سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بس اب نہ کیسے جاؤں، صحت بڑی خراب ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وطن چھوڑ آئے اور جس جگہ آ کے آباد ہوئے وہاں زندگی کے آثار نہیں، اور چھوڑنے والے پیغمبر اللہ کے وہ اللہ کی بارگاہ عرض کرتا ہے یا اللہ اب اس حال میں بھی ان کی نماز ضائع، انہیں نمازی بنائے رکھ۔
اور میرے مالک تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھیں، وہ ماحول کہ جہاں زندگی کا اثر ہی کوئی نہیں، وہ ماحول، اور آج کا ماحول دیکھیں کہ وہاں زندگی کی آثار۔ ہاتھ اٹھا کے عرض کی مالک لوگوں کے دل ان کی جانب پھیر، یہ میں تو ان کو اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو انہیں اکیلا نہ رہنے دینا۔ اب ان کی دعا کی تاثیر دیکھیں کہ کائنات عالم کے چپے چپے پر مسلمان آباد ہے، مگر کوئی جہاں پر بھی آباد ہے اس کا دل تڑپتا ہے کہ یا رب العالمین کب میں حرمین شریفین کی زیارت کو جاؤں، جب میں خانہ کعبہ کب جا کے دیکھوں گا، کب تیرے گھر کا مجھے دیدار ہوگا۔ وہ ایک دفعہ کر کے آئے لوٹے تو اس کی طرف پہلے سے بڑھ جاتی ہے، وہ پھر عرض کرتا ہے یا رب العالمین تو مجھے واپس بلا۔ یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے جانا تھا عمرے پر تو اپنی ہمشیرہ کے پاس گیا، میں نے کہا دعا کریں کہ آپ تو اتنی مرتبہ گئی ہیں، میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ عمرے پہ بلائے مجھے۔ تو کہتے ہیں ہاں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تجھے بھی بلائے مجھے بھی بلائے۔ تو میں نے کہا اپنے واسطے پہلو دعا کرے آجے، میرے واسطے پھر کرے آجے۔ لیکن وہ کہتے ہیں میری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی، جب میں ہو کے واپس آیا تو اب میں نے کہا باجی اب مجھے سمجھ آئی آپ کی بات کی۔ جب بندہ وہاں ہو کے واپس آتا ہے اللہ کے گھر کو، اس کی رونقوں کو، پیارے مصطفیٰ پاک کی بارگاہ کو، اور وہاں درود و سلام پڑھنے کی لذت کو دیکھ کے آتا ہے اور وہ حلاوت لے کے آتا ہے، تو واپس آ کے اس کی ایک ہی طرف ہوتی ہے یا اللہ اب تو مجھے واپس کب بلائے، اب تو کب بلائے۔ کہا آپ نے باجی ٹھیک کہا تھا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، عرض کرتے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اب لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، انہیں یہاں پھلوں کا رزق عطا فرما، جہاں پینے کے لیے پانی بھی نہیں مل رہا، پھلوں کا رزق عطا فرما، اور انہیں اپنا شکر گزار بندہ بنا تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن کے رہیں۔ اور آج آپ جائیں پوری دنیا سے، آپ کو اپنے ملک سے ایک پھل ملے گا دوسرا نہیں ملے گا، اس ملک سے ایک پھل ملے گا دوسرا نہیں ملے گا، مگر پوری کائنات کے پھل آپ کو حرمین شریفین میں ملیں گے۔ اللہ کے پیغمبر کی دعا مالک کائنات نے یوں قبول فرمائی۔ اب دعا کر کے چلے گئے، جب گئے تو اب تھوڑا وقت گزرا، کھجوریں تھی تھوڑی جتنی بھی تھی ختم ہو گئی، پانی تھا ختم ہو گیا، بھوک اور پیاس سے حضرت ہاجرہ کے جو سینہ کے اندر خوراک تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اسماعیل علیہ السلام کو بھی اب فیڈ نہیں مل رہی۔ اب وہ اس طرف میں کہ کہیں سے زندگی کی آثار مل جائیں، دائیں بائیں دیکھا تو ریت کے چھوٹے چھوٹے ٹیلے تھے جنہیں آج ہم صفا اور مروہ کہتے ہیں۔ تو وہ صفا اور مروہ کو دیکھا تو بچے کو وہاں زمین پہ لٹایا اور اس ٹیلے کی طرف چڑھ گئیں کہ میں اونچی جگہ کھڑی ہو کے دیکھوں شاید زندگی کی آثار نظر آئیں، پانی مل جائے یا زندگی کی کوئی اثر مل جائے۔ تو آپ وہاں سے صفا کی طرف گئیں، صفا پہ اوپر چڑھی، کچھ نظر نہیں آیا تو لوٹی تو بچے کو دیکھا، ایک دفعہ درمیان میں بچہ تھا رکھا ہوا، تو مروہ کی طرف گئیں، وہاں سے پھر صفا کی طرف، پھر مروہ کی طرف، ہر دفعہ لوٹتی تو بچے کو دیکھتی، تو 7 چکر لگائے۔ وہ صفا اور مروہ کے 7 چکر کیسے ہیں؟ صفا سے مروہ 1 چکر، اور مروہ سے لوٹ کے صفا پر آئیں تو 2 چکر، پھر صفا سے مروہ جائیں تو 3 ہو گئے۔ اس طرح جب اینڈ پر آپ کا 7واں چکر جا کے مروہ پہ ختم ہو جائے گا، اس طرح آنا جانا یہ ڈبل کاؤنٹ ہوگا، تو 7 چکر آنے جانے میں لگائے۔ رب ذوالجلال کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، مالک کائنات نے آج وہ اس ادا کو ہمارے حج اور عمرہ کا حصہ بنا دیا۔ وہ پانی کے لیے دوڑی تھیں، مگر ان کا دوڑنا ایک پیغمبر کے لیے رب لم یزل کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ اب یہ اللہ والوں کی ادائیں اور اللہ والوں کی وفائیں آپ کو پورے حج میں اور حرمین شریفین میں جا بجا نظر آئیں گی۔ لوگ تو آثار مٹانے کی بات کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں تم آثار تو مٹا لو گے، یہاں سرکار نے وضو کیا، یہاں سرکار نے نماز ادا کی، یہاں ٹیک لگا کے بیٹھے، وہ کہتے ہیں شرک ہو رہا ہے، ان ساری جگہوں کو مٹا دو۔ ارے آثار تو مٹا لو گے، مگر جو ان کی ادائیں ہیں ان کو کیسے مٹاؤ گے؟ صفا اور مروہ پہ وہ جو دوڑے تو وہ تو اپنے پانی کے لیے دوڑے، تمہیں تو آج کوئی پانی کی کمی نہیں ہے، تم کیوں دوڑتے پھرتے ہو؟ اللہ رب العزت کو اپنے پیاروں کی ادائیں بھی محفوظ رکھنی تھیں، ان کی وفائیں بھی محفوظ رکھنی تھی، اس لیے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے حج اور عمرہ لازم قرار دے دیا، اور حج اور عمرے کے اندر اپنے پیاروں کی اداؤں کو بھی سمویا اور ان کی وفاؤں کو بھی سمویا۔
اب جب 7واں چکر لگا کے واپس آئیں تو دیکھیں جہاں اسماعیل علیہ السلام تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے ہیں، اب بچہ جب لیٹتا ہے اور وہ پیاسا بھی ہو تو وہ ایڑیاں تو رگڑتا ہے، تو جب ایڑیاں رگڑ رہے تھے رب لم یزل نے ان کی ایڑی کے نیچے سے، جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں، زمزم شریف کے پانی کا کنواں نازل فرما دیا، نیچے سے کنواں پھوٹ آیا، اور اب جب دیکھیا پانی ہے تو دل خوش ہو گیا۔ رب لم یزل نے میرا بھاگنا، التجا کرنا، ماں کی ممتا وہ پتہ نہیں کتنی تڑپی ہوگی، اللہ نے قبول فرمایا۔ تو اب حضرت حاجرہ وہاں بیٹھیں، حضرت تفسیر بدری کے اندر آتا ہے، وہ بیٹھیں اور ایسے ریت ہی تھی ساری، تو ریت کے چھوٹے چھوٹے ایسے دیواریں ساتھ پہ بنائیں اس چشمے کے گرد، جہاں وہ ایڑی، چھوٹی سی ایڑی تھی، بچہ تھے اسماعیل علیہ السلام، تو اس جگہ پہ ریت کٹھی کر دی، تھوڑی تھوڑی دیوار بنائی اور ساتھ کہا یا ماؤ زمزم، پانی سے کہہ رہی ہیں پانی ٹھہر جا، یا ماؤ زمزم۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی ولی بھی نہیں سنتے، ارے اللہ والوں کی تو پانی بھی سنتا ہے، یا ماؤ زمزم، تو پانی وہاں پہ ٹھہر گیا۔ اور فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ اللہ رحمت فرمائے، اگر وہ پانی کو زم زم ٹھہر جا نہ فرماتی تو چشمہ ساری زمین پہ پھیل جاتا۔ وہ بابرکت پانی جسے ہم یہاں لاتے ہیں، احترام سے کھڑے ہو کے برکت کے لیے پیتے ہیں، اور یہ بھی آیا کہ ان کو پینے سے پہلے آپ کوئی دعا کریں، اللہ اس کی برکت سے دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ وہ پانی جو وہاں سے یہاں لے کے آتے ہیں، وہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے متبرک بنا دیا، اور وہ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اللہ والوں کی وفائیں، اللہ والوں کی ادائیں رب لم یزل ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھتا ہے، اور حج اور عمرہ اس کے سب سے بڑے شواہد ہیں۔ اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں ابراہیم علیہ السلام پر، آپ کی آل پر، اللہ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ باقی مضمون اگلے خطبہ جمعہ کو مکمل کریں گے۔